السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد ظاہر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر فرمائیے۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے، جی کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ صحیح نماز کس طرح سے ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ قاری خلیل صحیح نماز یہ ہے کہ ہاتھ گردن میں ڈال کے پڑھنا چاہیے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا، نماز پڑھی، اس نے سینے پر ہاتھ باندھی، یہ دیکھتے رہے، سمجھ گئے کہ یہ اہل حدیث ہے۔ پھر دوسرا آیا، اس نے ناف پہ باندھ کے پڑھی، سمجھ گئے کہ یہ حنفی ہے۔ پھر ایک اور آیا، اس نے اللہ اکبر کیا، ہاتھ لٹکا کے چھوڑ کے پڑھی، سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ میں ایسے پنجہ ڈال کے گردن کے پیچھے ایسے ڈال لی۔ تو یہ سوچتے رہے کہ میری اتنی عمر گزر گئی، اتنا میرا مطالعہ ہے، میں نے آج تک اس مسلک کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا۔ اس کے سلام کا انتظار کیا، جب سلام پھیرا تو اس کے پاس گیا، اس کو بولا بھائی یہ میں نے آج تک ایسی نماز نہیں دیکھی، پہلی دفعہ آپ کو دیکھا، یہ کون سا مسلک ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے پہچانتا تھا، کہنے لگا شاہ صاحب یہ میرا اپنا ہی مسلک ہے۔ پہلے میں نے یہاں ہاتھ باندھنے شروع کیے، ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا تو غیر مقلد ہے، بے پیرا، بے امامیہ، بے مرشد ہے، ہاتھ یہاں باندھے کر۔ میں نے یہاں باندھنے شروع کر دیے۔ پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا ہوئے تو حنفی ہے، تو فلانا ہے، تو اہل بیت کا منکر ہے، یہ ہے وہ، تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کر۔ میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے لگا۔ پھر میں اہل حدیثوں کی مسجد میں کہیں گیا تو انہوں نے کہا تو شیعہ ہے، تو ہماری مسجد میں کیسے گھس آیا، تو ہاتھ ادھر باندھ کے پڑھا کر۔ میں نے کہا میں تو یہاں سے تو چلا تھا، پہلے یہیں سے چلا تھا، جب بھی دنیا نے مجھے کافر مانا، یہاں آیا جب بھی کافر مانا، ہاتھ چھوڑے جب بھی دنیا نے مجھے کافر کہا۔ تو میں نے اپنی طرف سے ان علماء کے فتووں سے بچنے کے لیے ایک اپنا ایک الگ مسلک بنایا۔ اب نہ اس کا کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی مجھے کافر کہتا ہے۔ پھر وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علماء نے سیدھے سادے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے، عوام الناس تنگ ہے کہ وہ اصلی دین کو چھوڑ کر نئی راہ تلاش کرنے پر مجبور ہیں۔ تو علماء کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کے حال پہ رحم کریں، کتاب و سنت کی راہ ان کو دکھائیں، اور اپنے جو چیزیں ہیں ذاتی جس سے انتشار اور نفرت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، وہ چیزیں نہ کریں، اور متحد ہونے والے ایسے فارمولے بتائیں جس سے امت جڑ کے رہے۔ ہم یہاں بہت فورم پر متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس بے نماز سے کہ جو مسجد کے قریب نہیں آتا، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ ہزاروں کو نام انفی ہو کر کہتے ہیں کہ ہزاروں کو نہ وہ بندہ افضل ہے کہ جو ہاتھ کو سینے پہ رکھ کے باندھتا ہے یا ہاتھ چھوڑ کے جناب وہ پڑھتا ہے۔ یہ کیا ہوا، نماز تم پڑھتے نہیں ہو، ان کوئی مخالفت کوئی نہیں کرتا، اور جو ادھر باندھ دیا یہ کلی بھائی وہ نماز تو پڑھتا ہے۔ تینوں کے پاس روایات موجود ہیں کہ اس طرح بھی پڑھی گئی، اس طرح بھی، وہ آگے علماء کی بات ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، شیعہ کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ خدا کے لیے اب نماز پڑھنے مسجد آنا شروع کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز نہ نماز نہ ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام علماء دین کی طرف سے آ رہا تھا۔